بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 43 کے اندر صاحب کتاب نے جو 2 افادہ ذکر کیے تھے ان میں سے پہلے فائدہ کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ پہلا فائدہ وہ اقامتن اور استقامتن کے متعلق تھا۔ اس افادہ کے اندر ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اجوف کے جو افعال اور استفعال کے مصادر ہیں ان کے اندر بعض اوقات تعلیل ہوتی ہے اور بعض اوقات تعلیل نہیں ہوتی۔ اس کے اندر عام طور پہ صرفین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ شاذ ہے، وہ بہت سارے کلمات کو شاذ قرار دیتے ہیں، جبکہ صاحب کتاب نے اپنے استاد کے حوالے سے اس شذوذ کو ختم کیا اور صرفین کے اس قول کی تردید کی اور ایک نئی جہت سے قاعدہ کو بیان کر کے ان تمام کلمات کو قاعدے کے تحت لے آئے یا پھر قاعدے سے خارج کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ شرائط پائی جا رہی ہوں اور پھر قاعدہ جاری نہ ہو اور ان پر شاذ کا حکم لگ جائے۔ یہ تھی بحث جو ہم نے سابقہ سبق کے اندر پڑھی تھی۔ اب اس کے اوپر چند سوالات ہوتے ہیں جن کو صاحب کتاب نے یہاں لکھا ہے اور تفصیلی اس کا جواب دیا ہے۔ 2 سوال یہاں پر مذکور ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے فعل کو اصل بنایا ہے تعلیل کے اندر اور مصدر کو فرع بنایا ہے۔ پہلے سوال کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے ارواح یروح ارواحن کے اندر اور استصواب یستصویب استصوابن کے اندر مصادر میں واو کے بعد الف نہ پائے جانے کی وجہ سے تعلیل نہیں کی ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ ارواحن اور استصوابن کے اندر ہم نے واو متحرکہ کے بعد الف ساکن پایا، اس لیے ہم نے اس کے اندر بھی تعلیل نہیں کی اور اس کی وجہ سے جو اس کے افعال ہیں ماضی مضارع ہے اس کے اندر بھی تعلیل نہیں کی۔ تو گویا آپ یہاں پر جو سابقہ سبق گزرا ہے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں اصل وہ مصدر ہے اور مصدر کی وجہ سے پھر صیغوں کے اندر تعلیل ہوتی ہے، جبکہ اس سے قبل آپ اس کے برعکس بات کر چکے ہیں۔ قیام والا قاعدہ بیان کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ قیام مصدر میں اس لیے تعلیل ہوتی ہے کہ اس کے فعل قامہ کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اور قوامن مصدر کے اندر اس لیے تعلیل نہیں ہوئی کہ اس کے فعل قامہ کے اندر تعلیل نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر آپ نے فعل کی وجہ سے مصدر کے اندر تعلیل نہیں کی اور یہاں پر آپ مصدر کی وجہ سے فعل میں تعلیل نہیں کر رہے۔ ایک جگہ پر آپ مصدر کو تابع بنا کر فعل کے اندر تعلیل کرتے ہیں اور دوسری جگہ پر فعل کو اصل بنا کر مصدر کے اندر تعلیل کرتے ہیں، تو یہ تو متضاد کلام ہو گیا، یہ تو تناقض پیدا ہو گیا۔ تو صاحب کتاب نے اس کا جواب یہ دیا، اعلال کے اندر اصالت اور فرعیت کو بنیاد بنانا یہ بہت کمزور بات ہے۔ تعلیل اور اس جیسے دوسرے احکام مثلا حذف کرنا، تخفیف کرنا، ان کے اندر اصل جو مقصود اور مطلوب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وحدت پیدا ہو جائے، یعنی تمام کے تمام صیغے ایک جیسے ہوں، تمام کے تمام صیغوں کے اندر توازن پایا جا رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بعض صیغوں میں تعلیل ہو رہی ہے یا حذف ہو رہا ہے اور بعض میں نہیں ہو رہا۔ تو باہمی تناسب اور ترتیب کو قائم رکھنا، یہ اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے، اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو جب کسی ایک صیغے میں تعلیل ہو رہی ہو، اس کے اندر ایسے عوامل پائے جا رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے تعلیل ضروری ہے، کوئی ایسا قوی سبب پایا جا رہا ہو جس کی وجہ سے تعلیل کرنی پڑے، تو ہم اس تعلیل کو لے کر بقیہ تمام صیغوں کے اندر بھی تعلیل کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک الزامی جواب ہے کہ آپ نے جو اعتراض کیا کہ اصل اور فرع کو قائم کرنا اور کبھی فعل کو فرع بنانا کبھی مصدر کو فرع بنانا، یہ بات اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ یا اور کسرہ کے مابین جب واو واقع ہو جائے تو وہ پڑھنے میں ثقیل ہوتی ہے، وہاں پر آپ واو کو حذف کرتے ہیں۔ اسی لیے یعید صیغہ کے اندر بھی واو کو حذف کیا گیا اور دیگر صیغوں کے اندر بھی حذف کیا گیا، اس لیے کہ تمام صیغوں کے اندر ایک مناسبت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صیغہ ہے اکرم۔ اب یہاں پر 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں زائد ہیں صیغہ مضارع کی ابتدا میں، تو یہ بھی ثقیل تھے پڑھنے کے اندر، تو اس کے اندر دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا گیا، اور جب ثقل کی وجہ سے اکرم کے اندر ہم نے دوسرے حمزہ کو حذف کیا تو اس کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نے تمام صیغوں کے اندر یہ قاعدہ جاری کر دیا، اگرچہ ان کے اندر یہ علت نہیں پائی جا رہی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے
پہلی صورت میں یعنی یعیدو کے اندر جو یوعیدو تھا، واو یا اور کسرہ کے مابین واقع ہوئی، پڑھنے میں ثقیل ہے، وہاں واو کو حذف کیا، پھر باقی صیغوں کے اندر بھی اسی قاعدہ کو جاری کیا، تو کیا ہم نے اس غائب کے صیغے کو اصل بنا دیا، بقیہ صیغوں کو فرع بنا دیا؟ اگر ہم نے واحد مذکر غائب ماضی کے صیغے کو اصل بنا دیا تو اکرمو کے اندر پھر ہم نے واحد متکلم کو کیوں اصل بنا دیا کہ بقیہ صیغوں کو اس کے تابع بنا کے ہم نے اس کے اندر قاعدہ جاری کر دیا؟ تو ایک جگہ پر غائب کا صیغہ اصل بن رہا ہے، دوسری جگہ پر متکلم کا صیغہ اصل بن رہا ہے، تو اگر اصالت اور فرعیت کو ہم ثابت کریں اور اصالت اور فرعیت کو اہمیت دیں تو پھر تو بہت زیادہ تناقض آ جائے گا، پھر تو آپ اس تناقض کو دور ہی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ چیزیں یعنی یعید صیغہ کی وجہ سے بقیہ صیغوں کے اندر تعلیل اور اکرمو کی وجہ سے بقیہ صیغوں کے اندر بغیر اسباب پائے تعلیل، یہ تو پھر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اصالت اور فرعیت کو اعلال کے اندر، تعلیل کے اندر، حذف کے اندر اور تخفیف کے اندر اہمیت نہیں دی جاتی، اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ یہ تھا پہلے سوال کا خلاصہ۔ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سؤال انکم جعلتم الفعل اصلا فی الاعلال والمصدر فرعا، اس سے قبل آپ نے فعل کو اصل قرار دیا تعلیل کے اندر اور مصدر کو فرع قرار دیا۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے تعلیل کے اندر فعل کو اصل قرار دیا اور مصدر کو فرع قرار دیا، کما بینتم فی قام قیاما وقاوم قواما، جیسا کہ آپ قاعدہ قیامن کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ قیامن کے اندر تعلیل ہونے کی وجہ اس کا فعل ہے قامہ، اور قوامن کے اندر تعلیل نہ ہونے کی وجہ اس کا فعل ہے قاومہ۔ وہنا یلزم عکسہ، یہاں پر تو اس کا برعکس لازم آتا ہے، بأن الفعل صار تابعا للمصدر فی الاعلال، کہ فعل جو ہے وہ مصدر کے تابع ہے تعلیل کے اندر، یعنی اگر فعل کے اندر تعلیل ہو رہی ہے تو مصدر میں بھی تعلیل ہوگی۔ جواب الاصالۃ والفرعیۃ فی الاعلال کلام ضعیف جدا، تعلیل کے اندر، اعلال کے اندر اصالت اور فرعیت کا اعتبار کرنا یہ بہت کمزور بات ہے۔ والاصل فی الاعلال وغیرہ من الاحکام، اعلال اور دیگر جو احکام ہے، حذف ہے، تخفیف ہے، ان کے اندر بنیاد یہ ہے هو المراعاة لوحدة حکم الباب فی جمیع الصیغ لئلا تفوت المناسبة بین الصیغ، کہ اصل بنیاد یہ ہوتی ہے کہ تمام صیغے اس باب کے یکساں ہوں، ایک حکم کے اندر شامل ہوں، اتحاد حکم ہو، تاکہ صیغوں کی آپس کی مناسبت اور ترتیب کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ فَإِذَا رَأَيْنَا سَبَبًا قَوِيًّا لِلْإِعْلَالِ فِي صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، جب ہم نے ایک صیغہ کے اندر کوئی ایسا قوی سبب دیکھا جس کی وجہ سے تعلیل ہونی تھی، أَجْرَيْنَاهُ فِي الْجَمِيعِ، تو ہم نے تمام صیغوں کے اندر اس کو جاری کیا۔ وَإِذَا رَأَيْنَا سَبَبًا قَوِيًّا لِلتَّصْحِيحِ فِي صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْكُمُ بِالتَّصْحِيحِ عَلَى جَمِيعِ الصِّيغ، اور جب ہم نے کسی ایک صیغہ کے اندر بھی کوئی قوی سبب دیکھا ہے جو عدم تعلیل کا متقاضی ہے، یعنی جو تصحیح کا متقاضی ہے، تو ہم نے تمام صیغوں کے اندر عدم تعلیل کو ہی قائم کیا ہے، تمام صیغوں کو تصحیح کی بنیاد پر ہی رکھا ہے، کسی صیغہ کے اندر پھر قاعدہ جاری نہیں کیا۔ آگے الزامی جواب ہے، اما رعایت هذا المعنى، البتہ اس معنی کی رعایت رکھنا، اس بات کی رعایت رکھنا، بأن السبب وجد في الاصل او في الفرع، کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ سبب اصل کے اندر پایا جا رہا ہے یا فرع کے اندر پایا جا رہا ہے، فلیس بملحوظ ابدا، یہ ہمیشہ مد نظر نہیں رکھا جاتا، اس کا ہمیشہ لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ مثلا وقوع الواو بین الیاء والکسرۃ ثقیل، یا اور کسرہ کے بیچ میں واو کا واقع ہونا ثقیل ہے، وہو یقتضی حذف الواو، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ واو کو حذف کر دیا جائے، فلذا حذفت الواو فی یعید وحذفت فی الاخرى، اسی مناسبت سے یعید کے اندر واو کو حذف کیا گیا اور دیگر صیغوں کے اندر بھی اس کو حذف کیا گیا، للمناسبت بین الصیغ کلھا، اس لیے کہ تمام صیغوں کے اندر ایک مناسبت قائم ہو۔ وهكذا اجتماع الحمزتين الزائدتين في أول صيغة المضارع أكرم ثقيل يقتضي حذف الحمزة الثانية، اسی طریقے سے أكرم صیغہ ہے، واحد متکلم مضارع کا صیغہ، یہاں پر ابتدا میں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، یہ بھی ثقیل ہے، یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا جائے۔ فلأجل الثقل حذفت من أكرم، تو ثقل کی وجہ سے أكرم صیغہ سے حمزہ کو حذف کیا گیا، ثم حذفت من الجميع للمناسبة فقط،
بقیہ تمام صیغوں سے مناسبت کی وجہ سے حمزہ کو حذف کیا گیا۔ وَإِن لَمْ تُوجَدْ عِلَّةُ الْحَذْفِ فِيهَا، اگرچہ ان صیغوں کے اندر حذف کی علت نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ یُؤَکْرِمُ تُؤَکْرِمُ وہاں پر دو حمزہ اکٹھے نہیں ہو رہے، بدون ملاحظة هذا المعنى، اس معنی کو زیر نظر نہیں رکھا گیا، اس معنی کو توجہ نہیں دی گئی، ان یعید اصل وغیرها فرع، کہ یہ کہا جائے کہ یعید جو پہلی مثال میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ اصل ہے، اور دیگر صیغے جو ہم اس کی مناسبت سے اس نہج اور وزن پر لائے ہیں وہ فرع ہے۔ یا پھر اکرم اصلا والصیغ الاخرى فرع، ہم یہ کہیں کہ اکرم یہ اصل ہے، بقیہ صیغے اس کی فرع ہیں۔ وإلا لو كان الغائب يعد اصلا فلا يصح اتباع يكرم لأكرم في سقوط الحمزہ، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ یعید اصل ہے تو پھر یکرم کو بھی اصل بنانا پڑے گا، تو پھر یکرم کے لیے اکرم کی اتباع کرنا یعنی اکرم کی اتباع کرنا ٹھیک نہیں ہے حمزہ کو ساقط کرنے کے اندر۔ اور اگر اس کا برعکس ہو وَلَوْ نَجْعَلُ الْمُتَكَلِّمَ اکرم اصلا، اگر ہم متکلم کے صیغے اکرم کو اصل بناتے ہیں فلا يجوز اتباع اعید لیعید فی سقوط الواو، تو پھر جو یعید کا متکلم کا صیغہ اعید ہے اس کے لیے یعید کی اتباع درست نہیں ہے کہ سقوط واو کے اندر، واو کے ساقط ہونے کے اندر واحد متکلم کا صیغہ وہ واحد مذکر غائب کے صیغے کی اتباع کرے۔ تو یہ تھا پہلا سوال جس کے اندر ہم نے اس بات کو جانا کہ اصلیت اور فرعیت کا لحاظ وہ تعلیل کے اندر، حذف کے اندر، تخفیف کے اندر، دیگر احکامات کے اندر ملحوظ خاطر نہیں ہوتا، اس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، بلکہ ایک صیغہ کے اندر بھی کوئی ایسا قوی سبب پایا جائے جس کی وجہ سے تعلیل ہو رہی ہو، تخفیف ہو رہی ہو، حذف ہو رہا ہو، تو ہم تمام صیغوں کے اندر اس کو جاری کر دیں گے تاکہ صیغوں کے اندر مناسبت رہے، صیغوں کے اندر وحدت رہے، ایک توازن رہے اور ایک حسن ترتیب باقی رہے، قائم رہے۔ یہ اصل بنیاد ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس کے اندر ہم اصلیت اور فرعیت کا لحاظ رکھیں۔ سبق کافی لمبا ہو گیا، دوسرا جو سوال ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔